بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے طالب علم، جب ہم نے حسد کے خطرات، اس کے اثرات اور حدود کو سمجھ لیا تو اب ہم ان تین بنیادی عناصر کی تفصیل پر آتے ہیں جن کے تحت حسد انسان کو متاثر کرتا ہے۔ نمبر ون، نفس ذرائع اور اندرونی وجہ۔ آنکھ جو ہے وسیلہ اور بصری ذریعہ۔ نظر، اثر خاص طور پر جنات سے۔ یہ نام مختلف لگ سکتے ہیں، لیکن یہ حسد کے مختلف درجات اور قسموں کو ظاہر کرتے ہیں، اب جس کا مطلب ہے ہاں جی جی اب اس طرح نا آنکھ جو ہے نا وسیلہ ہوتا ہے۔ آنکھ اب نفس جو ہے نا جی ذرائع اور اندرونی وجہ ہے، جی ٹھیک ہے۔ آنکھ وسیلہ ہے اور بصری ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، نظر لگنے کا۔ ویسے دل سے نکلتی ہے نا ایک نظر کیا ہے؟ اثر خاص طور پر جنات سے، جنات کی بھی نظر لگتی ہے۔ یہ نام مختلف لگ سکتے ہیں، لیکن یہ حسد کے مختلف درجات اور قسموں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی، اچھا جس کا مطلب ہے کسی نعمت کے زوال کی خواہش۔ ہاں، اب پہلا نفس ذرائع اور وجہ، تعریف اور حسد میں مقام۔ نفس حسد کا اصل ذریعہ اور وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ خبیث نفس ہے جو حسد، بغض اور اللہ کے فیصلے پر اعتراض رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ حسد من عند انفسہم، بقرہ کی 109، یہ گواہی دیتی ہے یہ آیت اس کہ انہوں نے اپنے نفس کی طرف، اپنی طرف سے حسد کیا، ٹھیک ہے۔ حسد من عند انفسہم، یہ حسد تھا ان کے اپنے نفسوں کی طرف سے۔ یہ سب سے وسیع قسم کا حسد ہے، کیونکہ اس نعمت کو براہ راست دیکھنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ علم یا سماعت سے بھی نکلتا ہے۔ اب حسد کیا ہے؟ ضروری نہیں آپ دیکھیں گے کسی چیز کو تو اس کو حسد ہوگا۔ تعجب کے بھی آپ کو کسی کو مطلب ہے کہ دیکھیں، سوچیں اس بارے میں تو لگ سکتی ہے نظر حسد۔ حسد کیا ہے؟ حسد ہو رہا ہے، نظر ہو رہا ہے۔ حسد ڈبل ہے، نظر سنگل ہے۔ نظر کیا ہے؟ کہ ماشاء اللہ کیا بات ہے یار، ماشاء اللہ نہ کیا بیڑا غرق ہو جائے گا اگلے کا۔ اور حسد کیا ہے؟ کہ یار یہ کیا چیز ہے اس کے پاس، یہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے۔ یہ ڈبل ہے، ہوتی تقریباً ملتی جلتی ہے۔ اب نمایاں علامات نفس سے پیدا شدہ حسد: منفی خیالات اور وسوسے، مصیبت اور ناکامی کا احساس، زندگی میں مایوسی، جسمانی حرارت یا سردی، بخار جیسی حرارت یا ٹھنڈک، اکثر ذکر یا قرآنی ریکیشن پر شدت، ٹھیک ہے، اس پر شدید ہو جاتا ہے اثر، مسلسل ناکامی، منصوبے یا تعلقات میں مستقل ناکامی، ٹھیک ہے، غیر تشخیصی درد، جسم میں مختلف جگہوں پر مستقل درد جس کی کوئی واضح طبی وجہ نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ آنکھ اثر ڈالنے کا ذریعہ، نظر، تعریف اور حسد میں مقام۔ آنکھ وہ بصری ذریعہ ہے جس سے حسد کا اثر منتقل ہوتا ہے، چاہے جان بوجھ کر ہو یا شدید تعریف کی وجہ سے۔ یہ صرف براہ راست دیکھنے یا تفصیلی بیان سے ممکن ہے، اسی لیے کہا گیا کہ آنکھ حقیقت ہے، العین حق، ٹھیک ہے۔ نمایاں علامات آنکھ کے اثر کی: مسلسل یا نصف سر درد، جسمانی تھکن اور جوڑوں میں کمزوری، سانس میں تنگی اور دل کی بے آرامی، یادداشت اور توجہ کی کمزوری، خاص طور پر علم یا ذہانت پر حسد کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ نظر، حسد اور آنکھ کی ایک شکل، تعریف اور حسد میں مقام۔ نظر دو قسم کی ہو سکتی ہے: غیر ارادی تعریف یا حیرت کی نظر۔ جنات کی نظر، حسد یعنی جن کی نظر یا اثر سے پیدا ہونے والا مس۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام انسانوں کی اپنے نفس اور جنات کی آنکھوں کے شر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ نمایاں علامات جنات کی نظر سے: جسمانی شکل میں اچانک تبدیلی، چہرے پر زوال، داغ، دھبے یا جلدی خرابیاں، ٹھیک ہے، سکن پرابلمز، دل کی دھڑکن میں تیز رفتاری، حرارت یا ٹھنڈک محسوس ہونا، آنکھ کے نقش یا سائے دیکھنا، خاص طور پر نماز یا قرآن کے دوران، جو جنی اثر کی نشاندہی ہے، جن کی نظر لگنی ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا اس کے علامات۔ چوتھا کیا ہے؟ سب سے خطرناک روحانی اثرات: جمع شدہ آنکھ اور حسد۔ یہ سب سے شدید اثرات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب آنکھ اور حسد دونوں مل کر اثر ڈالیں، یعنی جمع شدہ حسد
یا نظر۔ علامات کیا ہیں؟ کندھوں میں مسلسل درد اور دباؤ، گردن میں غیر معمولی تناؤ اور سر کے پیچھے درد۔ پچھلی تمام علامات کا ایک ساتھ ہونا، تھکن، وسوسہ، سر درد، ناکامی۔ یہ کیوں سحر سے زیادہ خطرناک ہے؟ روحانی جسم کمزور ہوتا ہے اور سحر کے اثر کو زیادہ آسانی سے قبول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ خادم کی نوعیت، اثرات ختم کرنے کے بعد بھی طویل وقت لگتا ہے۔ خود کو بار بار دوبارہ پیدا کرنا، مختلف ذرائع سے اثرات دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں، جبکہ سحر محدود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ نتیجہ، نفس، آنکھ اور نظر سب حسد کی شاخیں ہیں اور نقصان پہنچانے کے مختلف طریقے ظاہر کرتی ہیں۔ حفاظت کا ذریعہ ذکر اللہ اور قلبی خشوع ہے۔ سبق کی نصیحت، اے طالب علم، نعمت کو دیکھ کر شکر کرو، دل کو بغض سے بچاؤ اور اصل توجہ اپنی اصلاح پر رکھو، نہ کہ دوسروں کے علاج پر۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ چیزیں نظر اور حسد مل کر بھی اثر ڈالتے ہیں بعض اوقات، یہ اس بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اب کیا ہے، اب مصنف یہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب پر جو لوگ رقیہ کے سلسلے میں ظاہر ہوتے ہیں نا، وہ اکثر علمی طریقہ کار پر نہیں ہیں۔ یہ لوگ خرافات اور جادوگروں کو ملا دیتے ہیں، خرافات اور جادوگری کو، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ شیطان یا جن سے بات کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اہل علم کے درست اور مستند قول سے غافل ہو گئے اور ان غیر مستند لوگوں کے دھوکے میں آ گئے۔ یوں مریض کی دین و عقیدہ خود علاج سے پہلے خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اب آیات التحذیر کی تلاوت۔ تنقید کے بعد مصنف ایک عام طریقے کا ذکر کرتا ہے جسے بعض لوگ آیات التحذیر کہتے ہیں۔ اس میں کچھ افراد قرآن کی کچھ آیات پڑھ کے جنات کو طلب کرتے ہیں، حاضر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان سے بات کرنے کا شوق ہوتا ہے ان کو، ٹھیک ہے، ان کا دعویٰ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، یہ آیتیں، حالانکہ منع کیا گیا ہے قرآن میں کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس حاضر ہوں، اور یہ خود حاضری کرا رہے ہیں۔ حاضری اچھی بات نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ دعا کرو کہ شیطان اپنا دشمن سے آمنا سامنا نہ ہو، یہ دعا ہے، حدیث میں نصیحت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مختلف آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، اینما تکونوا یاتی بکم، یہ والی انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن، یہ بندہ خود پھنس جاتا ہے۔ بھائی ایک تو تم علاج کر رہے ہو اپنا یا مریض کا کہ شیطان کو بگانے والا، دوسرا تم شیاطین کو بلا رہے ہو یہ آیتوں کے تھرو۔ اس کے بعد بعض لوگ دعائیں اور تکرار جیسے حاضر ہو جاؤ، حاضر ہو جاؤ وغیرہ بھی شامل کرتے ہیں الفاظ، یہ غلط طریقے ہیں۔ اس طریقے پر اعتراض کی وجوہات کیا ہیں؟ آیات کی اصل مقصد میں تبدیلی۔ قرآن تلاوت، تدبر، ہدایت اور شفا کے لیے نازل ہوا، نہ کہ کسی غیبی مخلوق کو طلب کرنے یا ان سے حکم لینے کے لیے۔ جادو اور کہانت سے مشابہت۔ آیات کو مخصوص الفاظ، تعداد اور انداز میں پڑھنا تاکہ جنات کو طلب کیا جائے، قرآن و سنت میں نہیں ہے، اور یہ جادوگروں اور کاہنوں کے طریقہ ہے۔ عقائدی اور سلوکی خطرات، جنات سے بات چیت، ان پر یقین کرنا یا ان کی باتوں پر فیصلے کرنا شرک اور غلط تعلقات کے دروازے کھول سکتا ہے۔ شرعی دلیل کی کمی۔ نبی علیہ السلام یا صحابہ کرام نے کبھی آیات کو اس طرح مخصوص کر کے جنات کو طلب کرنے یا بات کرنے کے لیے نہیں پڑھا۔ رقیہ کے شرعی ضوابط، واضح اور سمجھ آنے والے کلمات پر مشتمل ہو، سب سے بہتر قرآن اور ثابت اذکار۔ اس کا رقیہ کسی قسم کا شرک، بدعت یا جنات کی مدد شامل نہ ہو، یقین ہو کہ شفا صرف اللہ کی طرف سے ہے اور رقیہ صرف مشروع سبب ہے، معتدل طریقے سے کیا جائے، بلا ضرورت تمثیل یا سوشل میڈیا پر نمائش کے بغیر۔ عملی خلاصہ، نص ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ایسے رقیے جن میں غیر متوازن اعمال، آیات تحذیر شامل ہوں اور جنات کو طلب کیا جائے، خطرناک ہیں۔ مصنف کی ہدایت علمی
اور مستند طریقہ اختیار کریں، اہل علم سے رجوع کریں اور رقیہ کو صرف شرعی ثابت شدہ طریقوں تک محدود رکھیں۔ کسی بھی غیر شرعی یا جنات طلب کرنے والی رسم سے پرہیز کریں۔ یہ بہت ضروری باتیں جو یہاں پہ مصنف سکھانا چاہ رہے ہیں۔ سبق چہارم، حسد اور نظر کے اثرات بچوں پر، علامات اور طویل مدتی اثرات۔ حسد اور نظر بچوں اور شیرخوار بچوں پر سب سے زیادہ اثر ڈالتی ہیں، کئی وجوہات کی بنا پر۔ ان کی خوبصورتی، معصومیت، تیز نشو و نما اور اپنی حفاظت یا ذکر کرنے کی عدم صلاحیت، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہوگا، دیکھا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ حسنین کو کیا کرتے ہوتے تھے؟ اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ ہاں جی، آنکھ کے اثرات، نظر کے اثرات بچوں میں اکثر شدید اور اچانک ظاہر ہوتے ہیں اور جسمانی نشو و نما اور فطری رویوں کو متاثر کرتے ہیں۔ جسمانی علامات، بچوں کے جسم پر اثر اکثر اچانک اور دردناک ہوتا ہے اور طبی طور پر اکثر واضح وجہ نہیں ہوتی۔ شدید اچانک بیماری، علامت اچانک بہت زیادہ بخار، حلق یا کان میں بار بار انفیکشن جو عام ادویات یا اینٹی بائیوٹک سے جلد ٹھیک نہیں ہوتا۔ مثال یہ ہے کہ بچے کی بیماری خاندان کے اجتماع کے فوراً بعد شروع ہوتی ہے یا سوشل میڈیا پر تصویر دکھانے کے بعد، ٹھیک ہے۔ زردی، کمزوری اور بھوک میں کمی، علامات چہرے کی زردی، وزن میں کمی، کھانے یا دودھ پینے سے انکار، حتیٰ کہ مکمل انکار۔ مثال پہلے صحت مند اور چاق و چوبند بچہ اچانک مدھم اور بے رونق ہو جائے۔ آنتوں اور ہاضمے کا مسئلہ، علامات مسلسل الٹی بغیر جسمانی وجہ کے، دائمی اسہال یعنی موشن پیچس، شدید پیٹ درد یا گیس۔ مثال ہر دودھ یا کھانے کے بعد مسلسل معدے کا درد۔ گہری نیند یا شدید بے خوابی، علامات بہت گہری نیند یا شدید بے خوابی اور رات کے وقت مسلسل رونا، خوف یا بے چینی۔ دوسرا یہ ہے کہ رویہ اور نفسیاتی علامات، حسد بچوں کے سلوک اور دوسروں کے ساتھ تعامل کو بھی متاثر کرتا ہے۔ شدید اور غیر معمولی رونا، علامات اچانک اور غیر معقول رونا، خاص طور پر دیکھنے یا کسی اجتماع میں ہونے پر یا اذان یا رقیہ سننے پر۔ مثال رونا فوراً ختم ہو جاتا ہے جب اسے الگ یا باہر لے جائیں۔ رویے یا ذہانت میں اچانک تبدیلی، علامت زبان، چلنے یا دیگر مہارتوں میں کمی، یا پرسکون بچہ اچانک چڑچڑاہٹ یا جارحیت دکھائے۔ مثال بولنے کے کچھ مہارتوں کو کھو دینا یا دوبارہ بے اختیار پیشاب کرنا، ٹھیک ہے۔ تنہائی اور غیر معمولی خوف، اچانک کھیل سے نفرت، ٹھیک ہے، جگہوں یا لوگوں سے خوف یا اکیلے سونے سے انکار۔ تیسرا یہ ہے کہ زیادہ خطرناک اثرات شدید، مثالیں بچوں پر نظر کے اثر کا علاج نہ کرنے سے طویل مدتی جسمانی اور روحانی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے ہوشی یا دورے تشنج، اکڑاؤ جسم میں، خطرہ یہ اچانک بے ہوشی یا تشنج جو طبی طور پر مرگی سمجھا جائے مگر علاج کے باوجود دہرائی جائے۔ علاج کے باوجود کیا ہے، وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، ڈاکٹری علاج کرا رہے ہیں۔ مثال یہ کہ بچہ چند منٹ کے لیے بے ہوش ہو جائے پھر واپس نارمل ہو جائے۔ جزوی یا مکمل فالج، خطرہ اچانک کسی جسمانی حصے کو حرکت نہ دے پانا بغیر طبی وجہ کے۔ مثال بچے کے چلنے کے بعد اچانک ایک پاؤں حرکت نہ کرے۔ نایاب اور ابتدائی دائمی بیماریاں، خطرہ جلد، آنکھ یا مدافعتی نظام کی اچانک بیماریاں جو تعلیمی اور معاشرتی زندگی متاثر کریں۔ چوتھا احتیاط اور علاج مختصر، بچے کی نظر کا علاج بالغ کے مقابلے میں آسان ہے اگر جلد پہچان لیا جائے۔ دائمی حفاظت اقدامات، ٹھیک ہے۔ اب بچوں پر نبی علیہ السلام کے اذکار پڑھنا، لٹکانا جائز نہیں ہے لکھ کے، ٹھیک ہے۔ اویدکم، جو حسنین کو دم پڑھ کے پھونکتے تھے نبی علیہ السلام، وہ نمائش سے پرہیز، تصاویر یا ویڈیوز کم شیئر کرنا بلکہ بالکل نہ کریں۔
خوبصورتی کو غیر محفوظ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ فوری علاج، بلکہ ماں باپ بہن بھائیوں کی بھی لگ جاتی ہے نظر، خود کو بھی لگ جاتی ہے، لہذا وضو غسل کے پانی سے نہاتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے جھوٹا بھی کھلاتے پلاتے رہنا چاہیے، اس سے بھی ٹوٹتی ہے نظر۔ ماں باپ اپنے پانی سے نہلائیں بچوں کو۔ براہ راست بچے پر پڑھنا یہ رقیہ ہے۔ فوری علاج، خاص طور پر سر اور سینے پر پڑھیں، معوذات آیت الکرسی کے ساتھ پڑے ہوئے پانی سے غسل، بچے کو اس پانی سے نہلانا جہاں رقیہ پڑے گی ہو، ٹھیک ہے، خاص طور پر درد یا بوجھ والے حصے پر۔ نظر لگانے والے کا غسل، اگر معلوم ہو کہ کس نے نظر لگائی تو اس کا غسل لینا، غسل کا پانی لینا اور پھر بچے پر اثر ڈالنا، اس کا مطلب بچے کو نہلا دینا سب سے مؤثر علاج ہے۔ کسی پر شک ہو تو کسی نمازی پرہیزگار کا بھی لے کے ڈال سکتے ہیں۔ یہ علامات راقی کو مدد دیتی ہیں کہ بچے کی حالت روحانی ہے یا طبی۔ اختتامی نصیحت یہ ہے کہ بچہ ایک امانت ہے، اسے بالغ کی طرح آزمائش نہ ہو۔ بچے خود اللہ سے استغاثہ نہیں کر سکتے، آپ ان کا زبان اور محافظ بنیں۔ بیماری کی شدت کے انتظار میں نہ بیٹھیں، صرف وسائل پر بھروسہ نہ کریں، اللہ پر بھروسہ اولین سبب ہے۔ والدین کا قلب اللہ پر مطمئن ہونا سب سے بڑی شفا کی دلیل ہے۔ اگر حسد یا نظر کا اثر نظر آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، لوگوں کی طرف نہیں۔ اگر بچے پر بوجھ محسوس ہو، جان لیں کہ دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اور اللہ کے حضور رونا سب سے مؤثر علاج ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دعا بھی اللہ رب العالمین سے کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے۔ آگے ہے سبق پنجم، فوری علاج، نظر لگانے والے کے سے غسل اور اس کے اثرات آنکھ نظر لگنے کی شدید صورت میں دلائل کے ساتھ۔ سبق کا تعارف، اے طالب علم، بچہ یا کسی فرد پر نظر لگنے کے اثر کو فوری دور کرنا، نظر لگانے والے کے اثر سے غسل کر کے وہ تیز اور قطعی طریقہ ہے جو اللہ کے حکم سے نقصان کو ختم کرتا ہے۔ یہ علاج شریعت کے خاص طریقہ ہے، انسانی اجتہاد نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کا صریح حکم ہے۔ اس کا فائدہ اسی میں ہے کہ متاثرہ مواد کو اس کے ماخذ سے دور کر دیا جائے۔ پہلا یہ ہے کہ نظر لگنے کے میکانزم اور تیزی، فوری اثر کی دلیل، قدر اور اثر کا ثبوت۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نظر لگنا حقیقت ہے اور اگر کوئی چیز تقدیر سے پہلے ہوتی تو نظر اس سے پہنچ جاتی، ٹھیک ہے، مسلم۔ یہ حدیث آنکھ کے نظر کے اثر اور اس کی فوری نافذ ہونے پر دلیل ہے۔ نظر لگانے والے کے شناخت کی دلیل، سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کی مثال، عامر نے کہا آج میں نے ایسی چیز نہ دیکھی نہ چھپی ہوئی جلد، تو سہل غش کھا کر گر گیا۔ نبی علیہ السلام نے عامر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے۔ فوری اثر یعنی غش یا غیر معمولی حرکت نظر لگانے والے کی شناخت کا معیار ہے۔ نبوی علاج، آنکھ لگانے والے سے غسل، نظر لگانے والے سے غسل، یہ اصل علاج ہے جس میں علماء کا اختلاف نہیں ہے۔ غسل کی حکمت اور فرضیت، حدیث، جب غسل کرو تو غسل کرو، ٹھیک ہے، مسلم کی حدیث۔ ابن عبد العبر کیا کہتے ہیں، نظر لگانے والے کے جسمانی اثر کو وضو سے دور کیا جا سکتا ہے۔ ابن باز کہتے ہیں غسل نبوی طریقہ ہے اور لازم ہے۔ غسل کا طریقہ اور اعضاء، سہل کی مثال، چہرہ، ہاتھ، کونیاں، گھٹنے، پاؤں اور اندرونی کمر کا حصہ پانی میں ڈالا گیا، اس کا دھو کر اس پانی کو اندرونی کمر، ازار کی اہمیت، جسم کے قریب کے کپڑے جہاں پسینہ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دھو کر اس سے پانی دے دیا جائے۔ نزع کا طریقہ، حدیث، پھر اس پر پانی ڈالا گیا، پانی پیچھے سے ایک دفعہ ڈالنا، یہ نظر کو فوری دور کرنے کا نبوی طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ گردن کی ہڈی ہوتی ہے نا اوپر پیچھے گدی، وہاں سے ڈال دیں، آپ تھوڑا اوپر کر کے ڈال دیں سر والی سائڈ سے، وہ گدی تک آ کے ہوتا ہوا نیچے تک جائے گا پانی۔ پورا غسل کریں، پھر غسل پورے جسم پر، اچھا، اور بار بار غسل کر لیں،
ایک بار میں آرام نہ آئے تو اگر کوئی غسل وضو کا پانی نہ دے تو شک ہے تو اس کے پانی وغیرہ وہ پسینے کے کپڑے لے کے بھگو کے بالٹی میں نچوڑ کے اس پانی سے نہا لیں. پھر بھی نہیں تو اس کا کہیں کوئی پسینے والا ٹیشو یا کوئی ایسی چیز وہ بالٹی میں بھگو کے پانی تیار کر کے مکس کر کے اس سے نہا لیں. اثر یعنی اس کا جسم کا کہیں ٹچ ہوا ہو تو وہ چیز ڈالنی ہے پانی میں, اس پانی سے غسل کرنا ضروری ہے. تیسرا کیا ہے, اگر غسل ممکن نہ ہو تو اثر لینے اور پینے کا متبادل, یہ متبادل قابل قبول ہے مگر اصل علاج غسل ہے. بدن سے براہ راست اثر لینا. ابن عثیمین, اگر غسل ممکن نہ ہو تو نظر لگانے والے کے جسم سے کچھ لیں, چاہے کپ یا کپڑا, اور پانی ڈال کر بچے پر غسل کریں, بچے پر بہا دیں. یعنی اثر والا پانی پینا. اصل علاج صرف غسل ہے, ضرورت میں پینا جائز ہے. جھوٹا پئیں گے پھر بھی نظر اتر جائے گی. ناپسندیدگی نہیں, کیونکہ علاج کے دروازے وسیع ہیں بشرطے کہ نص سے صریح کے خلاف نہ ہو. ضرورت میں پینا جائز ہے, کوئی ناپسندیدگی نہیں اس میں. تنبیہ راقی کے لیے, نظر لگانے والے سے اثر خفیہ لینا صرف مکمل ضرورت میں. بہتر ہے مہربانی سے اجازت طلب کر لیں, مقصد شفا ہے انتقام نہیں. یہ علاج صرف نبوی طریقہ ہے, اس کا سحر یا جادو سے کوئی تعلق نہیں. طالب دعوت و رقیہ, آج کل تو پانی مانگے غسل کا, وہ کہتے ہیں وہ پانی مانگدا پئی, جادو کردا پئی, پتہ نہیں کتنے لے کے جائے گا ساڈا پانی. یہ باتیں ہیں حدیث سے لا علمی کا نتیجہ. طالب دعوت و رقیہ کے لیے نصیحت, غسل صرف جسمانی علاج نہیں بلکہ ایمان کی تربیت ہے. نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. لوگوں کو دشمن نہ سمجھیں, انہیں کمزور اور غافل سمجھ کر شفا کی نیت کریں, دوسرے کی مدد کریں جیسے اپنی مدد چاہتے ہیں, نرمی اور رحمت کے ساتھ. اللہ کی رحمت ہر نرمی کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو دعا مانگنی چاہیے. ماشاء اللہ بارک اللہ کہہ دینا چاہیے, اللہ برکت دے. کسی کی کوئی چیز اچھی لگے, کوئی صلاحیت اچھی لگے تو کہہ دینا چاہیے. اچھا آگے کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں, بسم اللہ الذی لا یضر, یہ صبح شام کے اذکار مکمل 7 بار بسم اللہ, 3 بار وہ دعا بسم اللہ الرقیق من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد بسم اللہ الرقیق واللہ یشفیک, یہ ساری مل جائیں گی. بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن کل شر ومن شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ کافی دعائیں ہیں نبوی, حصن المسلم کتاب ہے اس میں مل جائیں گی. اچھا جی, تو یہ اصل چیز ہے نبوی دعاؤں کا اور قرآنی آیات کا رقیہ. یہ بہت ہیوی چیز ہے, اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں جو آپ کو فائدہ پہنچا سکے. اچھا, فاتحہ, آیت الکرسی, 4 کل, بقرہ کی آخری 2 آیات, باقی نظر اور حسد کے ٹاپک کی آیات جس میں الفاظ موجود ہیں حسد نظر کے. ٹھیک ہے, فنظر نظرة في النجوم ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم, بصر آ گیا نا. ٹھیک ہے, حسد من عند انفسهم, یہ بھی ہے. آگے ہے, یعنی کافی ساری اس میں آتی ہیں, وہ آپ پڑھ کے تو استعمال کر سکتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ محفوظ فرمائے. بس سب سے پہلے نا احتیاط, صلاحیتیں چھپانی چاہیے اپنے بچوں کی. یہ نہیں تھوڑا کھانا اچھا کھا لیا تو اٹھا کے سٹیٹس لگا دیا جی, دیکھیں جی کہیں ہوٹل میں بیٹھ گئے, تو غلط بات. پھر مسئلے آتے ہیں, پھر چیختے ہیں لوگ. پہلے ہی احتیاط کرو بھائی, کیوں شو بازی مار رہے. اللہ نے اگر دے دیے 4 پیسے تمہیں تو یہ دعائیں ہیں. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما, یہ بھی ہے. اور حسنین کی دعا جو نبی علیہ السلام ان کو دم کرتے تھے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. اب
براہ راست آپ بس حسد کرنے والے جس پر حسد کیا گیا ہے محسود پر پڑھائی کیسے کریں گے؟ پڑھائی شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ تشخیص کے طریقے اور اسلوب کو پہلے کے مراحل کی طرح اچھی طرح دہرائیں، کیوں تشخیص جو ہی بنیاد ہے، یہ دہرانا ہے جی، ٹھیک ہے؟ ہم نے پڑھا ہے نا، تو ہم دہرائیں گے بھی اس کو۔ تشخیص ہی بنیاد ہے جس پر صحیح پڑھائی کی جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل حسد تعریف، اسباب، ممتاز علامات کیا ہیں، مشابہ علامات کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی بہت ضروری ہیں۔ ہاں جی، بتا سکتے ہیں آپ حسد کی تعریف؟ ذیشان بھی آپ بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی عمر بھائی۔ جی شاید حسد جو ہے وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے: نفس، آنکھ اور نظر۔ ہوں اس بنا کے اوپر جو ہے یہ اس کے مختلف درجے ہیں کہ اس کے لیے جو ذرائع ہے وہ نفس ہے کہ اس کے اندر سے ایک آنکھ نکلتی ہے، ایک ویوز نکلتی ہیں، اور آنکھ اس کا وسیلہ ہے، اور اسی طرح نظر ہے، اس کا تعلق خاص طور پر جنات سے ہے۔ ان نہیں تینوں کے الگ الگ درجات ہیں۔ نہیں نہیں، خاص طور سے جنات تو نہیں، انسانوں کی بھی لگتی ہے نظر، جنات کی بھی لگتی ہے، یہ کہیں۔ اور دوسرا کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اسباب نظر لگنے کے اسباب یہ ہے کہ کوئی کسی کی نعمت کو دیکھ کے ماشاءاللہ نہ کہے اور اپنے دل میں یہ سوچے کہ اس سے یہ چیز چھن جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس ممتاز کی بات علامات کے کیا ہیں؟ اوپر جو خاص علامات حسد نظر کی ہی ہیں، کیا علامات ہیں؟ بیداری کی بھی، نیند اس کی میں بھی، اور رقیہ کے دوران کی بھی۔ بیداری میں یہ ہے کہ سستی کالی ہے، سر میں درد ہے اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے، اور اسی طرح سوتے ہوئے آنکھیں نظر آتی ہیں، اور رقیہ کے دوران جو ہے اس کے سر میں درد رہتا ہے، اور اس کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، جس سے ہم یہ پہچان سکتے ہیں یہ حسد و نظر۔ اچھا، اور مشابہ علامات کیا ہیں اس کی؟ مشابہ علامات جو ہیں وہ یہ کہ سر میں درد ہونا، کمر میں درد ہونا، نیند میں خلل ہونا، یہ اس کی باتیں ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، رقیہ کے دوران کیا ہوتا ہے اس کو؟ رقیہ کے دوران اس کے سر میں درد جو ہے وہ آگے سے پیچھے کی طرف جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کمر کی نچلے حصے میں درد ہوتا ہے یا ہیٹ نکلتی ہے، اور آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، یہ علامات ہیں۔ اور یہ کس دوران کی؟ اور چہرہ بے رونق ہوتا ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے ہوتے ہیں۔ یہ اس کی رقیہ کے دوران کی علامات ہیں۔ نہیں سر، رقیہ کے دوران ریڑھ کی ہڈی سے ہیٹ نکلتی ہے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اور سر میں ٹھیک ہے، اچھا، اور نیند میں؟ نیند میں جو ہے نیند میں خلل ہونا، اور اس کے علاوہ جو گھورتی ہوئی آنکھیں نظر آنا، اور اسی طرح سائے نظر آنا۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ بیداری میں سستی، کاہلی، کام پر دل نہ کرنا، خصوصاً جس چیز پر حسد نظر لگی ہے وہ چیز کے قریب نہ جا سکنا، اور رقیہ کے دوران آنکھوں سے آنسو، جمائیاں، اور درد کہاں سے کہاں جاتا ہے؟ سر کا اور کمر کا؟ کمر کی نچلی ہڈی میں جو ہے وہ درد ہوتا ہے، اور سر کا آگے سے اس پیچھے کے یا پیچھے سے آگے؟
سر کا سر کا درد آگے سے پیچھے یا پیچھے سے آگے؟ آگے اچھا پکی بات ہے. اچھا سیشن کے دوران حسد کی تشخیص، عملی تربیت، یہ سارا علیحدہ علیحدہ ماشاءاللہ دیے ہوئے لیکن ریبک میں ہے نا. آپ کو انشاءاللہ میں اس کے ڈیٹیل، اچھا یہ جب بنائیں گے نا تو اس میں آپ نے ایک ایک چیز کو دوبارہ لنک پہ کلک کر کے ٹرانسلیٹ کر کے تو ڈالنا ہے اس میں، تاکہ ساتھ ساتھ وہ پتہ لگتا رہے. کوشش کریں سیٹ کر کے جیسے بھی بہتر ہو. اچھا پہلے سبق سے ایک اچھا یہ بھی دہرانی ہے آپ نے، جہاں ہم نے یہ موضوعات زیر بحث لائے تھے، حسد کی نوعیت اور اسے توڑنے کے طریقے، بچے اور بڑے پر اس کے اثر، اس کی اقسام کی تفکیک، نفس، نظر اور نکاح، ہر قسم کے علامات اور اسباب کا موازنہ، یہ تمام باتیں ضروری ہیں تاکہ آپ میدانی تشخیص کے فن میں ماہر ہو جائیں. محسود پر پڑھائی کی بنیادی اصول، نیت اور طہارت، پڑھائی سے پہلے وضو کریں اپنے اور مریض کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور نیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت اللہ کے قریب ہونے کے لیے، مریض کی شفا اور اس پر نقصان رفع کرنے کے لیے، ہاتھ رکھنے کی جگہ اور محفوظ فاصلے، خصوصاً عورت کے مریض سے بھی فاصلہ رکھ رہے ہیں، بعد اوقات اٹیک بھی کر سکتے ہیں، بلکہ لٹا دیں مریض کو دم پڑنے کے دوران. درد کے مقام یا مریض کے ویسے عموماً بات ہے یہ، حسد والے کے ساتھ خاص نہیں، مریض کو لٹا کے اس پہ دم کریں، اور بندے پکڑنے والے پہلے رکھے ہونے چاہیے ساتھ. جتنی دیر میں وہ اٹھے گا حملہ کرنے کے لیے آپ سنبھل جائیں گے، اپنا دفاع کر لیں گے. درد کے مقام یا مریض کے سر پر ہاتھ رکھیں اگر یہ مرد ہے، اگر نفس یا بچہ ہے تو آہستہ اور خشوع کے ساتھ پڑھیں. یہ انہوں نے ٹرانسلیشن بھی نا کوئی عجیب سی کی ہوئی ہے، مذکر کو مونس بنا دیا ہے کبھی. بہرحال اگر زکام یا نزلہ ہے تو محفوظ فاصلے کا خیال رکھیں تاکہ بیماری منتقل نہ ہو. ہمارے پٹھان بھائیوں کی طرح یہ اردو، وہ ہمارا بھائی جاتی ہے اور ہمارا بہن آتا ہے، اس طرح کی اردو ہے یہ. پڑھائی کے دوران مریض کی علامات دیکھنا، ٹھیک ہے، مریض پر غور کریں کیونکہ رد عمل سے چوٹ کی نوعیت معلوم ہوتی ہے. اگر جماعی آنسو، اچانک حرارت یا ذہنی سکون نظر آئے، غالباً حسد یا کیا ہے، حسد یا نفس، اب نفس کو کیا کہیں ہم، نظر ہی ہوگی، ٹھیک ہے، سکون نظر آئے تو غالباً حسد ہے. ٹھیک ہے، حسد ذہن میں رکھیں بس فی الحال. جماعی آنسو، اچانک حرارت یا ذہنی سکون. اگر اڑتی ہوئی ٹانگیں یا چہرے کی تبدیلی ہو تو غالباً یہ نظر ہے. اڑتی ہوئی ٹانگیں، ٹھیک ہے، ٹانگیں بعض اوقات نا ایسے پاؤں اٹھاتے بھی مریض، بار بار اٹھ رہے ہیں یا چہرے کی تبدیلی ہو رہی ہے تو نظر کے اثرات ہو سکتے ہیں اس پہ، یہ تشخیص ہے. اگر پٹھوں میں دورانیاں، چیخ یا تیز دھڑکن، شاید یہ جن کی نظر ہے. ویسے تو کلر چینج ہوتا ہے، دھبے پڑتے ہیں، سکن پہ اٹیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر پٹھوں میں مطلب ہے کہ تکلیف شروع ہو گئی ہے، چیخ یا تیز دھڑکن، تو ہو سکتا ہے جن کی نظر لگی ہے. رد عمل کے مطابق آیات منتخب کریں، یہ خود کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. ہمارے پاس ماشاءاللہ ہر چیز کی آیات مختلف پڑی ہوئی ہیں، ہر چیز کی 100 کے قریب PDF بنی ہوئی. عورت پر پڑھائی کی حدود، حشمت اور پردہ، مریضہ کو ہدایت دیں کہ پوشیدہ اور مناسب لباس پہنیں، کس کے برقع پہنیں تاکہ پڑھائی کے دوران کوئی عورت بے پردہ نہ ہو، خاص طور پر اگر دورانیہ، دورہ یا بے ہوشی ہو. اس کی حفاظت اور آپ کے لیے فتنے سے بچاؤ ہے. راکی کو نا العال کی 4 شادیاں بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ، اور عورتیں ہوتی ہیں نا اس فیلڈ میں زیادہ عورتیں آتی ہیں.
تو حلال طریقے سے نہیں سر جی مولا جا تو مان جائے. حلال طریقے سے ایک شادی، 2 شادیاں، 3 شادیاں یا 4 اللہ نے اگر دیے، ٹھیک ہے، انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی. کیونکہ عورتیں، ورنہ آپ دیکھیں اس فیلڈ میں عورتیں آتی ہیں زیادہ، تو آپ فتنے میں پڑ سکتے ہیں. لہذا بیوی کو ساتھ رکھیں، یا ایسے مطلب ہے کہ بہرحال اللہ رحم فرمائے سب پہ. اللہ اکبر. تو ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی نا جس کی، تو وہ بندہ رجا ہوا ہوگا، صحیح، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کو. ہاں، بھوکا بن کے، راکی کو بھوکا نہیں ہونا چاہیے عورت کا، وہ صحیح بھرا ہوا، پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے اس کا. بھائی 4 بیویاں میری اپنی ہیں بھائی، ہم کیا کسی کو لفٹ کرائیں، ایسے ہونا چاہیے. اگر صحیح ڈٹ کے رقیہ کرنا ہے، فیلڈ کو سنبھالنا ہے تو مریض کو ہدایت دیں کہ پوشیدہ اور مناسب لباس پہنے تاکہ پڑھائی کے دوران کوئی عورت کا پردہ نہ کھلے، خاص طور پر اگر دورانیہ دورہ یا بے ہوشی ہو، اور اس کی حفاظت اور آپ کے لیے فتنے سے بچاؤ ہے. محرم کی موجودگی، عورت کے ساتھ محرم یا زیادہ لوگ موجود ہوں تاکہ ضرورت پر مدد کریں. 2-3 عورتیں بھی آ جاتی ہیں اکٹھی تو آپ بچیں ان پر رقیہ کرنے سے، جب تک محرم مرد نہیں ہے ساتھ. اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کسی مرد کا عورت کے ساتھ تنہا ہونا شیطان کے شامل ہونے کا سبب ہے. یہ بھی یقینی بناتا ہے کہ دلوں میں کسی قسم کا شبہ نہ آئے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ فرمایا، چھوئے بغیر پڑھائی پردہ یا فاصلے کے پیچھے ہو، براہ راست چھونے کے بغیر، اور محرم کی موجودگی اور شرعی فاصلے کا خیال رکھیں. سبق میں ایک تصویر بھی دی گئی تھی جو فاصلے کی وضاحت کرتی ہے، بالکل دی گئی تھی. بچوں پر پڑھائی، اچھا پی ڈی ایف میں عربک ٹوٹل پکچرز بھی ہیں، فل پکچرز ہیں اس کورس کی، اس پہ عربک لکھی ہوئی ہے نقشے کی شکل میں. وہ چاہیے ہو تو بتائیے گا، اس کا بھی شک بن جائے پی ڈی ایف. اچھا، شیر خوار بچہ، راکی بچے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ سکتا ہے، منہ پر پڑھ کر یا اس سے بستر پر رکھ کر ہلکی سانس اور ہاتھ سر پر رکھ کر پڑھ سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بڑا بچہ یا بچی بیٹھ کر پڑھائی ہاتھ سر یا درد کی جگہ پر رکھ کر آہستہ اور خشوع کے ساتھ پڑھیں. تیسرا یہ ہے کہ بچوں پر رد عمل دیکھنا، شیر خوار یا بچے بول نہ بھی سکیں، علامات واضح ہوتی ہیں، رونا، ہنسنا، چہرہ اداس، چہرہ روشن، بے چینی، سکون، یہ سب جسم اور روح کی پڑھائی پر رد عمل کی نشاندہی ہے. چوکنا ہونا چاہیے راکی کو، آنکھیں کھول کے. رد عمل اور واضح علامات، مریض پر غور کر کے آیات کی تکرار کریں جو مناسب ہوں. نفس یا حسد کی علامات، زیادہ جمائی، اچانک حرارت، شدید رونا، منتشر درد. اللہ اکبر. پتہ نہیں کس کس کا حسد ہے، ہمیں بھی یہ حسد کا نام لے رہا ہوں مجھے جمائیاں آنی شروع ہو گئی. اللہ اکبر. اچھا، راکی کو اپنا بھی علاج، اپنی فیملی کا علاج بلا ناغہ رقیہ خود پہ، فیملی پہ اسپیشل قسم کا، پانی پینا، اس سے نہانا، جسم پہ دھنیاں دینا، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کا اہتمام، کھانے پینے پر دم پڑنا، یہ سارا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اٹیک آتے رہتے ہیں. پھر آیات الحسد پڑھیں، سورہ یہ فلق ناس وغیرہ، اور سب. نظر کی علامات، ٹائم بھی نیند کا ہے نا اصل میں، جمائیاں تو ویسے بھی. اچھا، نظر کی علامات کیا ہیں؟ ٹانگ یا کندھوں میں بھاری پن، چہرے کا فوری سفید ہونا، جلد کا رنگ بدلنا. اچھا، اپنے اندر نا یہ نظر آپ نے نوٹ کرنی ہے کیا کیا علامات ہیں. راکیوں پر بھی اٹیک ہوتے ہیں جادوگروں کی طرف سے. عمر صاحب آپ نے کل مجھے بتانے ہیں یہ باتیں تاکہ علاج بھی آپ کا پھر ساتھ ساتھ آپ کریں اپنا. اچھا، آیات کیا ہیں؟ نظر و بصارت کی آیات. ہاں، جن کی نظر کی علامات کیا ہیں؟ جسم کے حصے میں شدید دورہ، تیز دھڑکن، ٹھنڈے اعضاء، چیخ یا غصہ. آیات حفاظت اور عذاب کی آیات، آیت الکرسی،
المعوذات، آیات عذاب ٹھیک ہے، یہ بعد کی چیزیں ہیں، آیات عذاب وغیرہ پہلے نہیں پڑھنی. اناڑی نار راکی پہلے پڑھ کے خود پھنس جاتے ہیں. پڑھائی کا فن اور ہدف. فتین راقی مخصوص نقصان یا مطلب ہے کہ پڑھائی جو کرتا ہے نا صحیح ذہین و فتین بن کے معاملے کو گیس کرتا ہے پہلے. اگر حسد مال میں نظر ہو، حسد ہو تو کیا کرنا ہے؟ اگر مثال کے طور پر حسد مال کے اندر ہے، دولت میں، تو برکت کی دعائیں اور رزق کی دعائیں. اگر بدن یا صحت میں حسد ہے تو آیات شفا وغیرہ. اگر بچوں یا گھر میں حسد ہے تو حفاظت کی مخصوص آیات. متاثرہ بھی براہ راست پڑھائی کے ذریعے شفا پاتی ہیں. ٹھیک ہے یہ اچھا آگے انشاءاللہ سبق میں مزید تفصیل ہوگی چیزوں اور مکانوں سے حسد کیسے دور کیا جائے. ماشاءاللہ. اب اس طرح ہم نے سیکھا کہ محسود پر براہ راست پڑھائی کس طرح کی جائے اور شرعی اور عملی حدود کیا ہیں. پڑھائی صرف تلاوت نہیں بلکہ فہم، تشخیص اور رد عمل کی نگرانی ہے. جو شخص نیت میں ماہر، سمجھ بوجھ میں اچھا اور عمل میں مخلص ہے وہ بچوں، گھر اور خود پر پڑھائی کا اثر دیکھے گا. ٹھیک ہے نا. اور انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں جی، آپ پڑھیں گے. ہاں جی ذیشان صاحب آپ ادھر ہی ہیں؟ شو ہو رہی ہے پہلے والے بس. کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ شاید میرے پاس سے تین اسٹوڈنٹس کتنے ہیں جوائن؟ ہم دو ہی ہیں شاید. ذیشان صاحب بھی ہیں؟ نہیں شان صاحب چلے گئے. اچھا 8واں سبق. ابھی آن ہوا ہے. اچھا انشاءاللہ ہم سیکھیں گے پانی، تیل اور شہد پر پڑھائی، حسد، نظر اور نفس کے علاج کے لیے غسل کرنے کے طریقے، مکمل عملی پروگرام اور درست طریقہ استعمال. ٹھیک ہے جی. اب والدین اور نگہبان کے لیے نصیحت. جب آپ اپنے بیٹے یا بیٹی، شوہر یا بیوی کو دورہ یا آواز میں غیر تبدیلی یا غیر معمولی حرکت کرتے دیکھیں تو فوراً یہ نہ سمجھیں کہ ان پر مس یا جادو ہوا ہے. زیادہ جذباتی ہو کر آپ فوری طور پر خبر پھیلانے لگتے ہیں، راکیوں کے پاس جاتے ہیں، بغیر سمجھ کے، یا شدید جادوگروں یا گرجا گھروں تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن نے اثر نہیں دیا. یہ غلط فہمی لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے بغیر محسوس کیے. شرعی راکی جب پڑھائی کرتا ہے تو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اس کی پڑھائی کئی مصیبتوں سے نجات کا سبب بنتی ہے. لیکن آپ کا جادوگروں اور جابروں کے پاس جانا سب سے بڑا نقصان ہے. ہم کسی کی نقالی یا فریب کے حق میں نہیں ہیں. کچھ نوجوان مصیبت یا ذمہ داری سے بچنے کے لیے بے ہوش ہونے یا مس ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں. کوئی منگنی یا شادی کے قریب لڑکی جادو زدہ کا ڈرامہ کرتی ہے. ہائی اسکول کے طلباء امتحان سے ڈر کر تشنج کا ڈرامہ کر کے کہتے ہیں ہم محسوس ہیں. ٹھیک ہے، ہم ممسوس ہیں تاکہ ذمہ داری سے بچ سکیں. یہ سب جھوٹ اور دھوکہ والدین کے زیادہ جذباتیت کی وجہ سے ہوتا ہے. ماں اپنے محبت میں فریب کھا جاتی ہے، باپ خوف میں پھنس جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی مسلسل خود کو جادو زدہ یا مطلب ہے کہ جن زدہ ہونے کا کردار ادا کرتے رہتے ہیں. پھر یہ میوٹ کر دیں جی آپ. پھر ہم بچے کو راقی کے پاس لے جاتے ہیں. شرعی راقی جو تشخیص میں ماہر ہے فوراً جان لیتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے، مس یا جادو نہیں. لیکن جب وہ والدین کو حقیقت بتاتا ہے
اس میں جن یا جادو نہیں بلکہ یہ نفسیاتی حالت یا ڈرامہ ہے، تو والدین اکثر ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کچھ نہیں سمجھتا ہے، اس راکی نے کو پتہ ہی نہیں جی، چلو کدھر اور چلیے. ٹھیک ہے. ہاں جی، کیسے پتہ لگے گا حقیقی ڈرامہ یہ حقیقت ہے یا ڈرامہ ہے، کیسے پہچانیں گے آپ؟ جی شیخ جو ڈرامہ کر رہا ہوتا ہے نا اس کے اوپر جو مرضی پڑی جائے اس کو اس کا کوئی افیکٹ نہیں آتا، کوئی اس پہ سمٹم ظاہر نہیں ہوتی. اور دوسرا وہ راکی کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے مختلف طریقے سے، تھوڑی سی اذیت ان کو دے تو فوراً وہ جو ہے نا اس سے بھی بھاگتا نہیں، ہے. یہ ایکٹنگ کیسے پہچانیں گے آپ؟ اپنے تجربے بھی کریں پیش، نو ایشو، اجازت ہے آپ کو، اور اس میں جو پڑھ کے آئے ہیں ہم وہ بھی بتانے ہیں. ایکٹنگ ایکٹنگ ہے اوریجنل جن ہے، ایکٹنگ کیسے پہچانیں گے؟ ایکٹنگ میں شیخ جو ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے نا، جب جو جس پہ جن ہوتا ہے نا وہ تو بے بس ہوتا ہے شخص، جو ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے نا وہ ایکٹیو ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کو چیز کہیں جی چھری گرم کر کے لائیں ذرا، آج جن کی رگیں کاٹ دینی ہے ہم نے. ہوں ویسے کہیں کسی گھر کا فرد پہ جائے تو جب وہ اس کے قریب لائیں تو وہ خود ہی آنکھوں سے اشاروں میں بتائے گا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، یا اس کی انگلی پکڑ کے تھوڑے دبائیں ہوں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے. انگلی وہ سے کیسے؟ قرآن اس پہ پڑھے، انگلی دبانے کا کیا مطلب، کیسے کیا ہوگا پھر؟ اس کو تکلیف ہوگی کس اس سے، کس کو؟ لیکن جس کے جو ڈرامہ کر رہا ہے ہاں تو وہ جن کو نہیں ہو سکتی تکلیف؟ جناتی پیشنٹ میں کم ہوتی ہے شاید. اچھا، پکی بات ہے. اچھا، کوئی ماہر، اچھا ایک ماہر اگر مطلب ہے کہ مثال کے طور پر جو یہ سیکھا ہوا چیزیں اس کا ڈرامہ پکڑ لیں گے آپ؟ جس نے یہ کورس کیا ہوا ہے ہمارا، اس کا جس نے یہ ہمارا کورس پورا پڑھا ہے یہ والا، اس کا وہ اگر ڈرامہ کرے تو اس کا پہچان لیں گے آپ ڈرامہ؟ اس میں تھوڑا مشکل ہو جائے گا لیکن پتہ چل جائے گا. مثلا کون سی چیز پہچان لیں گے آپ؟ کہ وہ مصنوعی تو اس سے پھر اندازہ ہو جاتا ہے اس کے فیس کے ایکسپریشن سے کہ یہ ڈرامہ ہاں کر رہا ہاں، بڑی چیزیں ہیں یہ، بہت باریکی والا معاملہ، نظر صحیح رکھنی چاہیے راکی کو. ٹھیک ہے، بڑی ذہنیت والا کام ہے یہ. بہرحال اچھا، تو جادوگر تک پہنچ جاتے ہیں پھر یہ لوگ، اس پر بڑا جن ہے، یہ مارد ہے یا نگاہ والی چیز ہے یا جن کا کوئی قبیلہ ہے. پھر جھوٹ اور خیالات کی دنیا شروع ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ پیسے مانگتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، جادوگر جب جادوگروں سے رابطے کرو نا، پھر ایسے دوسرے تو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں جو کہتا ہے یہ سخت سفلی جادو ہے، ہو بہت زیادہ، اور جسم پر طلاسم لکھ کر منکرات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ معاف فرمائے، بہت کچھ کر رہے ہیں یہ خبیث جادوگر لوگ. اور جادوگر آج جادوگروں کی شکل میں نہیں بیٹھے ہوئے، یہ بڑے بڑے پیر، مولوی، پگڑیوں اور اس شکل میں آپ کو ملیں گے. پہچانیں گے کیسے کہ یہ حقیقی قرآن و سنت کا معالج ہے یا جادوگر ہے؟ قرآن و سنت کا علم آپ کے پاس ہوگا تو آسانی سے پہچان سکتے ہیں نشانیاں. ٹھیک ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نا ان میں بھی بیس بدل لی ہے انہوں نے بھی، خبیثوں نے. اللہ اکبر. اچھا شیخ ایک سوال ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا پہلے، اس پہ ہمیں بھی وہ بہت سے لوگ کویشچن کر دیتے ہیں ہوں کہ جس طرح جعلی عمل یا جو استخارہ کرتے ہیں وہ تو آپ کے جیسے آئی سی یو میں ہوتے ہیں. آپ نا سگنل والی جگہ جائیں. جی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ جو بول نہیں سکتا، اس کی تشخیص ابا سمجھ آئی ہے مجھے، پہلے تو نہیں پتا تھا. ہوں کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو بول ہی نہیں سکتے، جیسے فالج ہے یا وہ
ان کی تشخیص جو ہے اس کا بھی ہم فیس ایکسپریشن سے ہی حساب لگائیں گے. ہاں تو بہت سے لوگ آتے ہیں نا جی، مریض ہمارا آئی سی یو میں ہے، آپ ادھر ہی آ جائیں، دم کر دیں، ہم ڈاکٹر سے پرمیشن لے لیتے ہیں. اور نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں. اور راہ چلتے نہیں ہوتے دم. راہ چلتے دم کر ٹھیک ہے. دیو. تسی گئے تو پچھو کسی اور نو بلا لیا، تسی بھی کر دیو. ادھر سے آرام نہیں آیا، چوتھے کو بھی بلا لیا، آپ بھی کر دیں. ایسے ڈرامے والے کیس نہ لیں. ان کو کہ بھائی ہم پوری ہسٹری لیتے ہیں، فارم فل کریں ٹھیک مکمل، آپ پیشنٹ کو لے کے آئیں. ٹھیک. یہ چیزوں کی پرہیز ضروری ہے. ان کی چار دیواری پاک کرائیں. نہیں کراتے علاج تو جائیں بھاڑ میں. نہیں مانتا نا جو تو پھینک دیں، چھوڑ دیں. ان کو خود فکر نہیں ہے اپنے پیشنٹ کی. ٹھیک ہے. سگریٹ منہ میں، ٹی وی سامنے ڈانس چل رہا ہے، اوہ جی توبہ توبہ توبہ، اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور. یہ ڈرامے بازوں کا نہ لیا کریں کیس. ٹھیک ٹھیک. ہاں ایسے لوگوں پہ ہمیں ٹائم ضائع ہوتا ہے. انہوں نے مزار پہ لے جانا ہے تھوڑی دیر بعد. آپ دم کر کے آئیں گے کہیں اور لے جائیں گے. وہ ٹھیک ٹھاک فیس لیں پہلے ایڈوانس، اس کے بعد جو ہے نا ان کو پابند کریں، کیونکہ وہ نا بعد میں پھر نہیں آئیں گے قابو. وہ مرضیاں کریں گے. پیسے لگے ہوں گے نا تھوڑے سے، تو پھر وہ کہیں گے ہاں یار پیسے لائے انہیں نہ کل علاج کراؤ. جو بھی کہیں گے نا آپ وہ ماننے کے مجبور ہوں گے. قرآن و سنت ہی بتائیں گے نا آپ، ان کے فائدے کے لیے. یہ میں سارے پاپڑ بیل کے بیٹھا ہوں ادھر. فری کی چیز کی قدر کوئی نہیں ہے لوگوں کے پاس. ایسے ہی ہے. ہاں آئی سی یو میں ہے جی مریض. ٹھیک ہے. اگر مواحد کوئی اپنا اہل حدیث ساتھی ہے، ان کو آپ تعاون کریں. وہ تو سمجھتے ہیں اذکار نماز اور کون سے اذکار ہیں، کیا ہے غیر شرعی. وہ اگر صحیح ہیں عملی، تو پھر آپ ہیلپ کریں. جائیں آئی سی یو میں، دم کریں، پڑھائی کریں. اللہ کرے کہ اسی پڑھائی میں شاید برکت آ جائے. یقیناً قرآن میں شفا ہے، لیکن پوری تشخیص پہلے لیں. ہم نے تو پورا فارم لکھا ہوا ہے. مسلک کیا ہے، نمازیں کتنی پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، کاروبار کیا ہے، حلال ہے حرام ہے، وہ ساری ہسٹری ہم لیتے ہیں. مریض کب سے ایسے ہوا، کیوں ہوا، کیسے. یہ سارے پھر نا مدد دیتی ہیں آپ کو تشخیص میں. تشخیصی فارم بھی انشاءاللہ تیار کرنا ہے ہم نے نیا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اس کی کنڈیشن بتا دے گی آپ کو، بہتر ہوگا. اس کو کچھ پروگرام دے کے آ جائیں، آپ کچھ پڑھ کے آ جائیں، کچھ سننے پڑھنے کے لیے، کھانے پینے پہ، دوائیوں پہ دم کرنے کے لیے دے کے آ جائیں ان کو، بہتر ہوگا. ہاں ہاں جی جی. ٹھیک ہو گیا. باقی پوچھ سکتے ہیں آپ بعد میں بھی، نو ایشو. اچھا بچوں پر کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ ہاں جادوگروں کے پاس یہ چلے جاتے ہیں راکیوں سے جان چھڑا کر، تو پھر وہ ان کے صحیح کھیلتے ہیں، ان کی عزتوں کے ساتھ بھی، مال اور ایمان کے ساتھ بھی. اس طرح لوگ جادو فریب اور جہالت کے چکر میں پھنس جاتے ہیں. اصل وجہ کیا ہے؟ زیادہ جذبات اور علم کی کمی. بچوں پر زیادہ اعتماد ہمیشہ درست نہیں ہوتا. قرآن میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی کہانی سنائی گئی ہے، جنہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو جھوٹ بول کر کہا بھیڑیے نے کھا لیا، اور یوسف کی قمیض جھوٹے خون سے داغدار لا کر دکھایا. اب سوچیں آج کل انٹرنیٹ پر جھوٹے ڈرامے، فلمیں کون سا بچہ نہیں دیکھتا، اور شیطان دل اور دماغ میں وسوسے بھی کرتا ہے ساتھ. لہٰذا ہر ایکٹنگ پتہ ہے آج کل کے بچوں بچیوں کو. سمجھ آئی؟ تو وہ خود کو جن ڈالنے کی ایکٹنگ بھی کر لیں گے. لہٰذا ہر چیز پر یقین نہ کر لیا کریں، جذبات کے بہکاؤ میں نہ آئیں، اور علم والے راکیوں سے مشورہ کریں تاکہ فریب میں نہ آئیں. ٹھیک ہے. میدانی واقعات ڈرامہ اور جادو کے لیے رقیہ کے حقیقی واقعات، ایسے کیسز جہاں لوگ مس یا جادو کا ڈرامہ کرتے ہیں. رقیہ کی دنیا میں عجیب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. چہرے روتے ہیں، آنکھیں کانپتی ہیں، والدین کبھی یقین کرتے ہیں کبھی شک کرتے ہیں، لیکن حقیقت اکثر ماہرانہ ڈرامہ ہوتا ہے، نہ کہ مس یا جادو. 4 حقیقی کیسز. ٹھیک ہے. 16 سالہ لڑکی بیماری کا ڈرامہ اس نے کیا تاکہ توجہ حاصل کرے، لیکن سچائی پڑھائی سے پہلے سامنے آ گئی. نوجوان لڑکوں نے رات کی لڑکیوں کے جھانسے میں آ کر جنی بہرا کا ڈرامہ کیا. اصل حقیقت اعتراف کے سامنے آ گئی. ٹھیک ہے. یہ کوئی عجیب سی لینگویج کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، اس لیے یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ جملہ کیا لکھا ہوا ہے.
ٹھیک ہے، بہرحال یہ کوئی ڈرامہ دیکھ دیکھ کے، فلمیں دیکھ دیکھ کے انہوں نے سیکھے ہوئے ہیں آج کل کی نسل نے بھی، تو ماں باپ کو چاہیے نہ اس پہ یقین کیا کرے۔ آگے کیا ہے، نوجوان چاہتا تھا کہ راکی بنے، دعویٰ کیا کہ اس کے اندر مسلم جن لوگوں کا علاج کرتا ہے، لیکن یہ صرف وہم تھا۔ ٹھیک ہے جی، بے روزگار بندے کا یہ اچھا روزگار بننے والا تھا، لوگوں نے کیڑا پتہ، جائے لوگ جو مرضی کہہ دو انہوں نے۔ اچھا، خاتون نے سونا کھو دیا، جن کے آنے کا ڈرامہ کیا تاکہ حق واپس پائے، یہ ناکامی کا ڈرامہ تھا، ثبوت نہیں۔ یہ حقیقی کہانیاں ہمیں سبق سکھاتی ہیں کہ ڈرامہ اور ابتلا، وہم اور حقیقت میں فرق کیسے کریں۔ خلاصہ اور انتباہ، یہ مسائل کھیل نہیں ہیں، ہر دورہ یا چیخ کو فوراً مس یا جادو حسد نہ کہیں، زیادہ جذباتی ہونا علاج نہیں ہے بلکہ نقصان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی قوم کا فلاح نہیں جو اپنا معاملہ عورت کے سپرد کر دے، ٹھیک ہے، کامیاب نہیں ہو سکتی وہ قوم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کیونکہ عورت جذبات میں عقل سے پہلے مائل ہوتی ہے، جبکہ اللہ نے مرد کو حکمت اور عقل سے نوازا ہے۔ والدین اپنی حقیقت اور حکمت کو برقرار رکھیں، جذبات پر قابو پائیں اور منصفانہ فیصلہ کریں۔ حقیقت کیا ہے، ایمان والا مضبوط انسان شیطان سے ڈرتا ہے، انسان شیطان سے ڈرتا ہے، جو جذبات میں مبتلا ہو شیطان اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ ایمان والا مضبوط انسان شیطان سے ڈرتا ہے یا شیطان اس سے ڈرتا ہے، یہ آپ مجھے بتائیں۔ جو جذبات میں مبتلا ہو شیطان اس پر سوار ہو جاتا ہے، بالکل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کچھ لوگ انسانوں میں سے، کچھ لوگ جنوں میں کے پاس پناہ مانگتے تھے جس نے انہیں زیادہ تکلیف دی، جن اور سرکش ہو گئے۔ جو انسان جن سے ڈرتا ہے اس پر جن خوف اور تکلیف بڑھا دیتے ہیں۔ عقل مند اور ثابت قدم شخص چیخ یا دورے سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ ثبات کے ساتھ پڑھائی کرتا ہے اور تجربے اور علم سے حالات سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح علاج، ڈرامہ کرنے والے بچوں یا نوجوانوں سے نمٹنے کا طریقہ، ان کی چیخ یا دورے میں نہ الجھیں، اعتماد اور سکون سے پیش آئیں، اللہ کی مدد لیں، پھر ایسے ماہرین سے مشورہ کریں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور سچ جانتے ہیں۔ ٹیم ورک کرنا چاہیے، بزرگ راکیوں سے رابطے میں رہنا چاہیے، مل کر ہو تو ٹیم ورک کے ساتھ کام کریں۔ اپنے بچوں کو جذبات سے مت مارو، ڈرو، اچھا ڈر کے ذریعے بھی نہیں مارنا چاہیے، جادوگروں اور دھوکے بازوں کے پیچھے ہم کہتے ہیں نا او بابا آ گیا، بابا آ گیا جی، وہ جن آ گیا، بچے ڈر کے نفسیاتی بن جاتے ہیں بڑے ہو کر۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں شاید یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بزرگ راکی بات ہی نہیں سنتے، جی انہوں نے آگے کوآرڈینیٹر رکھے ہوتے ہیں، دو دو تین تین، وہ بات کرتے ہیں، جی ہاں جی قاری صاحب سے بات کروائیں گے آپ کی، کل فون کرنا، پرسوں کرنا، وہ تین تین چار کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں، ان سے بات ہی نہیں ہو پاتی۔ اگر کسی کو سے مشورہ کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں دے دیں کیس، ٹھیک ہے تو ہم اس کو ڈیل کر لیں گے، بس یہ بھی بڑے مسائل ہاں ہوتے ہیں۔ اچھا، جادوگروں اور دھوکے بازوں کے پیچھے نہ بھاگو، جھوٹ پر یقین کر کے نہ مارو بچوں کو، شیطان کے وہم میں مبتلا کر کے نہ مارو، بچوں بیچارے کی نفسیات مار جاتی ہے، ڈراؤ گے نا ان کو، ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈراؤ۔ یاد رکھیں علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے، جو بغیر علم کے صرف جذبات کے پیچھے چلتا ہے وہ ایسے اندھیروں میں پھنس جاتا ہے جہاں سے صرف دیر کے بعد نکل پاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب کیا ہے، بہتر یہی ہے کہ جو ہے نا، اب مددگار علاجی پروگرام 8واں سبق، رقیہ پانی اور دوسرے وسائل پر۔ سبق کا تعارف، حوالہ اور توجہ۔ اے طالب علم، جب آپ نے جامع رقیہ میں مہارت حاصل کر لی، سبق 6واں دیکھیں، اور سبق 7واں میں آپ نے مصیبت زدہ پر براہ راست اطلاق سیکھ لیا، تو اب ہم اگلے مرحلے میں آتے ہیں، حسی مواد کے ساتھ قرآن کا استعمال، تاکہ علاج گھر پر بھی جاری رہے اور جمع شدہ اثر دور ہو جائے۔ یہ مواد قرآن کے اثر کو جسم کے اندر پینے سے اور باہر لگانے سے اور غسل کے ذریعے پہنچانے سے کا ذریعہ ہیں، اور ہر آیت چیک شدہ نوع بیماری کے مطابق منتخب کی جاتی ہے۔
چشم، حسد، نگاہ وغیرہ۔ اولاً آیتوں کا اطلاق نوع بیماری کے مطابق، جب تشخیص کے بعد نوع بیماری کی نوع کی تصدیق ہو جائے تو راکی مناسب آیات کو دہرائے اور ہر علاجی مواد پر ان کا اطلاق کرے۔ حسد کی صورت میں نفسیاتی یا بدن کی حسد، بدن کا حسد، ایسے آیات دہرائی جاتی ہیں جو حسد، رشک اور مایوسی کو بیان کرتی ہیں، جیسے ود کثیر من اہل الکتاب، بقرہ کی 109، ام یحسدون الناس والی نساء کے 54، فلق من شر حاسد اذا حسد۔ اس کے ساتھ شفا، رزق اور برکت کی آیات بھی شامل کی جاتی ہیں تاکہ چھینی ہوئی نعمت واپس آئے۔ ٹھیک ہے جی۔ نظر یا چشم کی صورت میں انسانی یا جن کی نگاہ، ایسی آیات دہرائی جاتی ہیں جو نظر، آنکھ اور اس کے اثرات کو بیان کرتی ہیں۔ فرجع البصر وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ والی سورہ قلم کی 51، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہف کی 39۔ اس طرح کے اور بھی ہیں ہمارے پاس، پڑھے ہیں پی ڈی ایف، ہر قسم کے حسد کے علیحدہ، جادو کے علیحدہ، اڑنے والے جن کی علیحدہ، دفن شدہ جادو کے علیحدہ، بہت ساری پڑھی ہیں ماشاءاللہ، 100 کے قریب۔ یہ پی ڈی ایف سینڈ کر دیجیے گا سب، لنک میں پڑھی ہیں، وہ آپ لے لیجیے گا۔ اچھا، ساتھ میں حسد کی آیات بھی شامل کی جاتی ہیں کیونکہ چشم اکثر حسد سے جڑا ہوتا ہے۔ ثانیاً پانی پر رقیہ پینے اور غسل کے لیے، پانی علاج کا بنیادی ذریعہ ہے، اس پر جامع رقیہ پڑھی جاتی ہیں اور مناسب آیات منتخب کی جاتی ہیں، پھر اس پر نفث کیا جاتا ہے، تھتکارنا یعنی کہ۔ پینے کا طریقہ اور بہترین وقت، 3 حصوں میں پانی پیا جائے، نیت اور الحمد کے ساتھ یقین شفا کے۔ ٹھیک ہے۔ بہترین اوقات صبح خالی پیٹ اور سونے سے پہلے، نیم گرم پانی ہو، خالی پیٹ زیادہ بیسٹ ہے۔ صبح خالی پیٹ ٹھنڈا کر دو گے معدے کو تو پورا دن ٹھنڈی ہی رہے گی گاڑی، پھر سٹارٹ نہیں ہوگی، جو بھی کھاؤ گے الٹی ہو جائے گی۔ غسل کا طریقہ اور وقت، پڑے ہوئے پانی کو عام پانی کے ساتھ ملا کر غسل کے لیے استعمال کریں، پانی ایک ساتھ جسم پر ڈالیں، خاص توجہ سر، پشت اور درد والے مقامات، نجاسات پر نہ پہنچنے دیں۔ غسل کے بعد پانی ایک صاف برتن میں جمع کر کے پاک جگہ پر بہا دیں، گملے میں اور چھت وغیرہ پہ آواز دے کے ڈال دیں کہ بھائی سائڈ پہ ہو جائے، میں نے دم والا پانی پھینکنا ہے۔ عرب راکی کہتے ہیں، عرب علماء کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، قرآن تو نہیں بن جاتا نا، پانی میں اثر ڈالتا جاتا ہے دعاؤں کا، قرآن کی آیات کا، تو بہا سکتے ہیں۔ احتیاط ٹھیک ہے، یہ ہے کہ آپ برتن رکھ کے نیچے تو اوپر 1-2 گلاسوں سے جسم تر ہو جاتا ہے، سر پہ، سر سے پاؤں تک، نہیں تو نیچے کوئی موٹے 2-4 تولیے اکٹھے کر کے رکھیں، کوئی موٹی چیز جو چوس لے پانی کو، بعد میں دھوپ میں ڈال دیں، بس ٹھیک ہے۔ اب غسل کے بعد پانی ایک صاف برتن میں جمع کر کے، یا تیل کی طرف مالش بھی کر سکتے ہیں پانی کی، پورے جسم کے اوپر، ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور غسل کے بعد پانی ایک صاف برتن میں جمع کر کے جگہ، پاک جگہ پہ۔ اب فقہی تنبیہ، اگر کسی کے لیے مشکل ہو تو غسل مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ علماء جیسے ابن باز اور الفوزان کے مطابق، زمین صاف ہو، کوئی نجاست نہ ہو، پانی پہلے جسم پر جائے، نجاست پر نہیں، نیت علاج کی ہو، مزاحمت یا معمولی سمجھنے کی نہیں، بے ادبی کی نہیں۔ وقت غسل روزانہ مستحب، مشکل ہو تو ہفتے میں 3 بار، بغیر غسل راکی کو روزانہ کرنا بہتر ہے۔ سردی میں چلیں تھوڑا بیچ میں کر لینا گا۔ بغیر غسل والے دنوں میں وضو کے مقامات پر پڑے ہوئے پانی کا استعمال کریں، راکی کو باوضو رہنا چاہیے زیادہ، ہر مسلمان کو، مریض کو بھی۔ بہترین اوقات کیا ہیں؟ غروب سے 1 گھنٹہ پہلے، عصر کے بعد، صبح یا سونے سے پہلے۔ تیسرا یہ ہے کہ زیتون کا تیل اور شہد پر رقیہ، زیتون کا تیل، اس پر جامع رقیہ پڑھا جاتا ہے اور شفا کی آیات شامل کی جاتی ہیں، ہر رات سونے سے پہلے جسم پر لگائیں، خاص طور پر درد اور بھاری مقامات، کاندھے، پشت اور پیٹ پر۔ چشم اور حسد دور کرنے میں بہت مفید، نظر اور حسد دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ شہد پانی کی طرح پڑھی گئی آیات کے ساتھ نفذ کریں،
صبح خالی پیٹ ایک چائے کا چمچ شہد اور پانی کے ساتھ لیں، اندرونی حسد اور دل کے امراض میں شفا بخش ہے۔ اضافی مواد کا استعمال، مسک، شاداب، گلاب کا پانی پانی کی طرح پانی کے اوپر پڑی ہوئی آیات کے ساتھ چہرہ، سینہ اور تناؤ والے مقامات پر چھڑکیں، اعصاب کو سکون پہنچانے میں مددگار۔ مسک کوئی بھی خوشبو سفید یا سیاہ حسد یا شیطانی مس کے لیے، نبض والے مقامات پر لگائیں رات کو سونے سے پہلے، خوشبو سے جن دور ہوتے ہیں۔ زیت شذاب فجن، حسد یا عاشقانہ مس یا جوڑوں میں اختلاف کے لیے استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ مضبوط خوشبو محتاط لگائیں، صرف مخصوص مقامات پر۔ فقہی وضاحت، بدعت کے اعتراض کا جواب۔ شرعی رقیہ 3 ارکان پر قائم ہے۔ قرات اصل نبوی، بیماری رفع کرنے کی اصل، نفس تھتکارنا اور تفل، سنت مطہرہ قرآن کی برکت پانی اور تیل وغیرہ میں پہنچاتی ہے۔ سماع رقیہ اللہ کی رحمت اور شفا کا ذریعہ، یہ تینوں سنتیں اور نیت و توکل کے ساتھ اصل رقیہ مکمل ہوتا ہے۔ وضو شیطان کی آگ بجھاتا ہے، نفس تھتکارنا اور تفل پانی یا تیل میں قرآن کی برکت پہنچاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھائیں اور اس سے مالش کریں، زیتون ہے نا، مبارک درخت کا تیل ہے۔ اللہ نے شہد کے بارے میں فرمایا اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور یار 2 نمبر شہد بھی ملتا ہے، اس میں شہد کا قطرہ تو ہوگا ہی نا، شفا ہے بس، ٹھیک ہے۔ یوں قرآن کی شفا اور نبوی طبی علاج ایک ساتھ مبارک علاج بنتے ہیں۔ سبق کا اختتام، اے طالب علم، یہ مددگار علاجی پروگرام شفا کے تسلسل کی ضمانت ہے۔ رقیہ ایک نشست نہیں ہے بلکہ ایک مکمل علاجی نظام ہے۔ مریض کو پڑھائی، پانی، تیل اور شہد پر عمل کرنا ہوگا۔ یقین رکھے کہ شفا صرف اللہ کی طرف سے۔ وعظانہ اختتام، یہ مواد پانی، تیل، شہد، مسک بذات خود مقصد نہیں بلکہ قرآن کی برکت کے برتن ہیں، ٹھیک ہے۔ شفا پانی یا تیل کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے کلام سے دل میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ رقیہ بغیر ایمان کام کرے گا تو وہ بھول گیا کہ آیت دل کو کھولے بغیر اثر نہیں کرتی۔ شفا راقی کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں۔ صبر کریں، آیات دہرائیں اور امید نہ چھوڑیں۔ قرآن پڑھا جائے تو شفا قریب ہے، دعا جاری رہے تو آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دعائیں اللہ سے مانگیں، قرآن پڑھیں کثرت سے، اور توحید کو لازم پکڑیں۔ آدھا جن بھاگ جاتا ہے توحید آنے سے، پورے بھاگ جاتے ہیں۔ بلکہ حسد کے اثرات کو نابود کرنا اور جمع شدہ اثرات کے ساتھ معاملہ، مال، جائیداد اور مس کے ساتھ۔ سبق تعارف، یہ میرا خیال ہے کہ ہاں جی، آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ کل پڑھ لیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ جی سر، باقی کل پڑھ لیں گے، میں انشاءاللہ اس کو بھی دہراتا ہوں اور ٹھیک۔ لنک بھی